بادشاہ اور سمجھدار وزیر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک ملک کا بادشاہ تھا، اس کا نام فیروز تھا۔ ایک دن فیروز بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا تھا کہ جیسے ہی وہ اٹھا، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ فرش پر گر گیا۔ وہ بہت بری طرح سے گرا تھا، ایک ہاتھ کی انگلیاں بری طرح سے متاثر ہوئی تھیں۔ بادشاہ کے الٹے ہاتھ کی ایک انگلی کو اس قدر تکلیف پہنچی تھی کہ وہ کٹ گئی تھی۔ دوسرے دن دربار میں سب خادم اور وزیر بادشاہ کے اس طرح چوٹ لگنے پر اظہار افسوس کرنے لگے۔ ان میں سے ایک وزیر بولا، بادشاہ سلامت، یہ بہت برا ہوا، کاش یہ چوٹ آپ کو لگنے کی بجائے کسی اور کو لگ جاتی۔ ہاں بادشاہ سلامت، کاش یہ چوٹ مجھے لگ جاتی۔ دربار میں موجود ہر درباری بادشاہ کے دل کو جیتنے کی کوشش میں تھا۔ بادشاہ کا خاص وزیر، جس کا نام نعمت مرزا تھا، اس نے ابھی تک کوئی بھی جملہ ادا نہیں کیا تھا۔ بادشاہ کو اس کی خاموشی بڑی عجیب لگی۔ جب اس سے رہا نہ گیا تو اس نے وزیر سے پوچھا، نعمت مرزا، تم نے ہماری اس چوٹ پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بادشاہ سلامت، تبصرہ کیسا؟ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہزاروں سال جئیں۔ دعا تو مجھے ہر شخص دے رہا ہے، لیکن تم نے میرے چوٹ لگنے پر کوئی بات نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بادشاہ سلامت، مجھے چوٹ سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر آئی کسی بڑی مصیبت کو معمولی چوٹ دے کر ٹال دیا، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں ہماری چوٹ لگنے کی خوشی ہے؟ بادشاہ سلامت، مجھے چوٹ لگنے کی خوشی نہیں ہے، بلکہ مجھے تو یہ بڑی خوشی ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑی مصیبت سے بچایا ہے۔ یہ سن کر دوسرے وزیر، جو نعمت مرزا سے بہت جلتے تھے، اس سے حسد کرتے تھے، ان کو موقع مل گیا کہ وہ اس کے خلاف بادشاہ کے کان بھریں، کیونکہ وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ کا بہت چہیتا وزیر تھا، وہ بہت ذہین تھا۔ بادشاہ اپنے دربار کے تمام فیصلے اس کے ساتھ کرتا تھا اور ہر طرح کا مشورہ کرتا تھا۔ بادشاہ اسے بہت پیار کرتا تھا۔ آج ان کو موقع مل گیا۔ حضور، وزیر نعمت مرزا آپ کی شان میں بڑی گستاخی کر رہے ہیں، اس گستاخی کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بادشاہ سلامت، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی۔ دنیا میں ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اس لیے سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نہ جانے کب وہ ہمیں کسی بڑی آزمائش میں ڈال دے۔ خاموش! نعمت مرزا، تم نے ہماری شان میں بہت گستاخی کی ہے۔ آج ہم تمہارے سے یہ وزیر کا عہدہ لیتے ہیں اور ہم درباریوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ وزیر بیچارے کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شکار کرنے کو جنگل میں گیا۔ بادشاہ کو جنگل میں خوبصورت ہرن نظر آیا۔ بادشاہ نے اس کو زندہ پکڑنے کو گھوڑا دوڑایا۔ ہرن بڑا ہی پھرتیلا تھا۔ بادشاہ کو وہ چکما دے کر غائب ہو گیا۔ ہرن کو زندہ پکڑنے کی خواہش بادشاہ فیروز اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ بادشاہ کو پاس ہی ایک جھیل نظر آئی۔ بادشاہ نے اپنے کپڑے اتارے اور جھیل میں نہانے کے لیے چلا گیا۔ وہیں پہ ایک مچھیرا بھی تھا۔ جب اس نے بادشاہ کے کپڑے دیکھے تو اس نے وہ کپڑے پہن لیے۔ اس کی شکل بھی بادشاہ ہی جیسی تھی۔ وہ کپڑے پہن کر بادشاہ کا گھوڑا لے کر محل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے چند ڈاکوؤں نے پکڑ لیا۔
और उसको हलाक कर दिया। इधर दरबारी बादशाह को ढूंढने के लिए निकले। रास्ते में उन्हें एक लाश पड़ी दिखाई दी। वो ये देखकर हैरान रह गए कि वो लाश बादशाह की थी। वो बादशाह की लाश को लेकर महल में आए। तमाम लोग बादशाह की लाश को देखकर रोने लगे और बादशाह की तदफीन की तैयारी करने लगे। इधर जब बादशाह झील से बाहर निकला तो उसने देखा उसके कपड़े मौजूद नहीं थे। वहाँ पर फटे पुराने कपड़े पड़े थे। बादशाह ने वो फटे पुराने कपड़े पहने और महल की तरफ रवाना हुआ। बादशाह जब महल में दाखिल हुआ तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि सभी लोग वहाँ रो रहे थे और एक उस जैसा शख्स वहाँ पे लेटा हुआ था। बादशाह ने आगे बढ़कर देखा तो वो एक शख्स की लाश थी और सब कहने लगे कि बादशाह हलाक हो गया है। बादशाह को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने अपने दरबारियों को बताया कि उसके साथ क्या हुआ है और वही असली बादशाह है। ये शख्स बादशाह नहीं है, लेकिन उस बादशाह की बात को मानने के लिए कोई तैयार न था। आखिर एक शख्स ने बादशाह से सबूत मांगा तो बादशाह सोचने लगा। आखिर उसे समझ में आई बात कि क्यों ना वो अपना वो हाथ दिखाए जिसकी एक उंगली नहीं थी। बादशाह ने उनसे कहा कि याद करो वो दिन जिस दिन मैं गिरा था और मेरी उंगली कट गई थी। ये है वो मेरा हाथ। तुम इस शख्स का हाथ देखो, इसकी तमाम उंगलियां मौजूद हैं। बादशाह का ये सबूत सुनकर तमाम लोग मान गए कि वही बादशाह है और जो शख्स लेटा हुआ है वो बादशाह नहीं है। सब लोग खुश हो गए और बादशाह के आने पर सब जश्न मनाने के लिए तैयारियां करने लगे। बादशाह को याद आया कि वजीर ने सच ही कहा था कि अल्लाह ने उसको एक बड़ी मुसीबत से बचाना था। अगर आज उसके हाथ की एक उंगली न कटती तो वो इनको कैसे सबूत देता। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि वजीर को कैद से रहा किया जाए और उसके पास लेकर आए। जब वजीर नेमत मिर्जा बादशाह के पास आया तो बादशाह ने इससे कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुमको मेरी वजह से कैद में जाना पड़ा। आज मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे और ज़हीन इंसान हो। उस दिन जो मेरे हाथ की उंगली कटी थी, उसी उंगली ने मेरे बादशाह होने की शनाख्त की है। वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अल्लाह जो भी करता है वो अच्छा ही करता है।